11 मुहर्रम के जो वाक़यात हैं उनमें एक अहम वाक़या ये है कि जिस वक़्त सुबह उमर इब्न साद सुबह के वक़्त जब उठा तो जो उस दिन जो उसका एजेंडा था वो काम करने का, जो असर आशूर के बाद जब शब शाम गरीबा तो जो गुज़री मोहम्मद व आले मोहम्मद पे जिस तरह से भी गुज़री और जिस तरह जो भी मुश्किलात मसाइब और अलम आए, अगले दिन यानी 11 मुहर्रम को जब वो सुबह उठा तो उसके 3 अहम काम थे जो उसने करने थे। वो मैं एक्सप्लेन कर देती हूँ। एक तो ये कि शोहदा के सर जुदा किए गए और कबाइल में सरों को तकसीम किया गया। शहादतें हो गई थीं रात को। जो शोहदाए करबला के जितने सरे अक़दस, जितने भी सर थे, उन तमाम सरों को सिवाय इमाम हुसैन के सर को उसी रात जो है वो तन से जुदा करके कूफा खूली के हाथ भिजवा दिया गया था। मगर बाकी के जितने सर थे उन तमाम सरों को तन से जुदा अगले दिन सुबह बादस फज्र जो है वो किया गया। दूसरा जो अहम काम ये था, जो उनका एजेंडा था, कामों की जो फहरिस्त थी वो ये थी कि अपनी जो नजिस लाशें थीं, यानी जो उस मुखालिफ यानी यजीदी फ़ौज की जो लाशें थीं, उन लाशों को दफनाना था। ये दूसरा काम था 11 मुहर्रम का। और तीसरा जो काम था वो ये था कि शोहदा की लाशों को घोड़ों की टापों से पामाल करने का हुक्म आया था उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का। सरों को काटने की तफसील जो है वो सैयद बिन ताऊस ने लऊफ में यूँ लिखी है कि उमर इब्न साद ने शिमर को कैस बिन अशस और उम्र बिन हज्जाज के साथ सरों को कूफा में इब्न ज़ियाद के पास पहुँचाने का हुक्म दिया। तो कबाइल के सरदारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया और उन्होंने कहा कि हमें भी इस खिदमत का मौका दें। जस्ट इमेजिन कि हर कोई हम अहले बैत इत्हार की आइमा के पास आते हैं तो वो कहते हैं कि हम ऐसे काम करें कि जो हमें दायमी और अल्लाह की बारगाह में एक दूसरे से सबकत लेकर आएँ। यहाँ पर ये दुनिया के लालच में ऐसे काम पे सबकत ले जाना चाह रहे थे, जुल्म और सितम आले मोहम्मद पे करने पे सबकत ले जाना चाह रहे थे। और ये चाह रहे थे कि हमें खिदमत का मौका दिया जाए कि हम इनके सरों को तन से जुदा करें और इब्न ज़ियाद के दरबार में कुर्ब हासिल कर सकें और आबरूमंद बन जाएं। जस्ट इमेजिन कि जब दुनिया वालों की नज़रों में कुर्ब हासिल करना चाहते हैं, दुनियावी माल और दौलत चाहते हैं, तो अल्लाह किस तरह से इस दुनिया के अंदर उनको उनकी इज़्ज़तों को पामाल करता है, ये तो आगे पता चलेगा। कि इब्न साद ने इन मलाइन की दरख्वास्त कबूल की और शहदा के सरों को इन कबाइल में तकसीम करना शुरू कर दिया। ये सर तो कहते हैं 71 सर थे, क्योंकि एक सर जो इमाम का था वो पहले ही जा चुका हुआ था, एक रात पहले। कहते हैं 13 सर कबीला कंडा के सपुर्द किए गए, जिनका सरदार कैस बिन अशस था। 12 सर कबीला हवाजन को दिए गए कि जिनका सरदार जो था वो शिमर बिन जिलजोशन मलऊन था। 17 सर बनी तमीम को दिए गए और दूसरे कबाइल को 13 सर दिए गए जो बाकी के कबाइल थे। इस तरह से 71 सर जो हैं वो मुख्तलिफ कबाइल के अंदर जो हैं वो तकसीम किए गए कि जिन्होंने उनके सरों को तन से जुदा किया और फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद के सामने खिदमत में पेश किया। इन तमाम कबाइल के सरों को नेज़ों पर बुलंद किया और कूफे की तरफ चलना शुरू किया। और ये याद रखिए कि जिस वक्त करबला से कूच किया है ये काफ़िला, तो सबसे आगे जो हैं वो फ़ौजें, आगे पीछे ज़ाहिर है वो फ़ौजें थीं यजीद की, मगर सबसे आगे पीछे बीबियाँ, बच्चे और इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम। मगर इन तमाम खानवादा रसूल और इस लुटे पुटे काफ़िले से पहले आगे जो है वो इन तमाम सरों को नेज़ों के ऊपर बुलंद किया गया था। उनके अपने बच्चों के सरों को, उनके अपने भाई, मतलब उन औरतों के भाई, उनके खामिंद उसमें मौजूद थे, उसमें उनके बच्चे मौजूद थे कि जिनको उन्होंने सामने दिखाया। और सोचें कि ये कितना बड़ा ट्रॉमा होगा। बहरहाल ये तमाम चीज़ें। फिर उसके बाद जो दूसरा अहम काम, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसकी तफसील बयान करना चाहूँगी कि उन्होंने जिस वक्त यजीदी फ़ौज थी उनके अजसाम को इकट्ठा किया और उनको नमाज जनाजा उमर इब्न साद ने पढ़ी और
اس کے بعد جو ہے اس نے ان کو دفنانا شروع کیا. جب دفنانا شروع کیا تو جو قبیلہ یہاں پر میں بریکٹ میں ایک بات بتاتے چلوں کہ جو جناب حر جو تھے ان کا جو قبیلہ تھا اس کا نام ریاحی قبیلہ تھا. تو ریاح قبیلہ تھا. تو انہوں نے یہ درخواست کی عمر ابن سعد سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ ہمارے قبیلے کے تھے، بے شک انہوں نے ساتھ امام حسین علیہ السلام کا دیا، مگر ہماری یہ درخواست ہے کہ آپ امام حسین علیہ جناب حر کی جو جستخاکی ہے وہ آپ ہمیں دے دیجئے تاکہ ہم اس کو دفنا دیں. تو کہتے ہیں کہ جناب حر کا سر جو ہے وہ ان کے جسم سے جدا نہ ہوا اور انہوں نے پھر اپنے ذرا تھوڑا سا دور جا کے جناب حر کو دفنایا. اس لیے جس وقت آپ کربلا کے میدان میں جاتے ہیں تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جناب حر کا جو مزار ہے وہ کربلا سے ذرا فاصلے پر ہے اور آپ کو بسز کے اندر وہاں جانا پڑتا ہے. اور اس کا ریزن یہی ہے کہ قبیلہ ریاح کے جو لوگ تھے انہوں نے جناب حر کے کی باڈی کو، ان کے جسم کو اور ان کی لاش کو لے لیا تھا اور پھر انہوں نے اپنے قبیلے میں اپنے علاقے میں جا کے دفنایا تھا. اور یہ سارا معاملہ اس کے بعد امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، امام سے سوال کیا گیا کہ ابن سعد نے شہدائے آل محمد کو دفن نہ کیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ تو حضرت نے 2 وجہیں بتائی ہیں، امام نے 2 وجہیں ارشاد فرمائی ہیں. یہ لاشیں صحرا میں پڑے رہیں تاکہ درندے ان کو نوچیں اور ان کا کوئی نام و نشان بھی باقی نہ رہے. ایک تو یہ ریزن تھا، اور دوسرا ریزن یہ تھا اس لیے نہ دفن کیا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ یہ خارجی نعوذ باللہ اور بے دین ہیں. جس طرح ایک روایت میں ہے کہ حضرت زینب علیہ السلام نے جناب بی بی فضہ کو عمر ابن سعد کے پاس بھیجا اور اس نے کہا کہ ہمیں اتنی اجازت دے دو جس طرح سے تم اپنے فوجیوں کو اور اپنی لاشوں کو دفنا رہے ہو نماز جنازہ پڑھ کے، ہمیں بھی اس بات کی اجازت دی جائے کہ ہم اپنی جو ہمارے رسول اللہ کے خانوادے کے جو لاشیں ہیں ہم ان کو دفنا سکیں. ہم عورتیں ہیں مگر ہم یہ عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کے اوپر ہمیں اجازت دی جائے تاکہ ہم ان کو دفنا سکیں. تو اس کے اوپر کیا کہتا ہے عمر ابن سعد؟ عمر ابن سعد نے جواب دیا کہ دفن کا حکم ہماری، یعنی عبید اللہ ابن زیاد کی طرف سے، دفن کا حکم صرف ہمارے مقتولین کے لیے ہے، لیکن تمہارے شہداء کے لیے حکم یہ آیا ہے کہ ان کی لاشوں پر گھوڑے دوڑ کر ان لاشوں کو پامال کیا جائے گا. تو آپ یہ دیکھیے کہ سخت دلی کی انتہا، یہ دیکھیے کہ نہ صرف ان لوگوں نے ان ہستیوں کو جو جنت کے سردار ہیں ان کو قتل کیا، بلکہ اس کے بعد بے حرمتی کی. بے حرمتی کرنے پہ بھی ان کے دل کو سکون نہیں ملا. اس کے بعد انہوں نے ان لاشوں کو پامال کیا گھوڑوں کی ٹاپوں سے. جسٹ امیجن کہ اس قدر بغض، اس قدر کینہ اس نواسے کے ساتھ. اس کے پیچھے جو 2 ریزنز نظر آتے ہیں نا وہ یہ ہے، ایک تو یہ کہ یہ وہ بغض اور کینہ ہے، اور وہ کینہ ہمیں امیر شام کی اس میں بھی نظر آتا ہے کہ جب امام علی علیہ السلام کے خلاف جو ہے وہ جمعے کی نمازوں کے خطبوں میں تبرہ کروایا جاتا تھا، اور وہاں پر ہمیں کینہ اور بغض نظر آتا ہے. اور دوسری چیز جو الٹیمیٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس دنیا کی لالچ اور ہوس، اور اس قدر اپنی خواہشات کے غلام بن جاتے ہیں ہم یہ دنیا والے، کہ ان کو یہ بھی نظر نہیں آتا کہ ہم نے کیا کیا زخم اور کیا کیا ظلم کی ہیں آل محمد مصطفیٰ کے اوپر. کون؟ وہ جو کہ جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، کہ جن کے رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، ان کی اولاد کو ہم نے قتل کر دیا. نہ صرف قتل کیا، بے حرمتی کی ان کی لاشوں کی، اور ان کی لاشوں کے اوپر گھوڑے جو ہیں انہوں نے اس کو کس طرح سے ان لاشوں کو پامال کیا. ایک یہ ایکسٹریم. دوسری ایکسٹریم یہ ہے کہ جب آپ نے اپنا عمل کر دیا اس کے بعد آپ ان کے بچوں اور عورتوں کے ساتھ ظلم کون کرتا ہے؟ یہ تو کہیں کسی ہسٹری میں نہیں نظر آتا، مگر یہ ہمیں کربلا میں دکھائی دیا کہ محمد مصطفیٰ، وہ بیبیاں جو آئے تطہیر کی وارث تھیں، ان کے ساتھ اس طرح سے بے حرمتی کی گئی، اس طرح سے
تشدد کیا گیا، ایسے مصائب اور ایسے ظلم کیے گئے جو کہ جس کے بعد ہمیں ایسی اور اس سے پہلے ہمیں ایسی مثال نہیں ملتی. ہمیں ان تمام چیزوں سے کو ڈیپتھ میں سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. عزاداری ہم 10 دن کرتے ہیں، پھر عزاداری کنٹینیو ہوتی ہے 2.25 مہینے تک کہ جب شہادتیں ہوتی ہیں. امام زین العابدین کی ہوگی، بی بی سکینہ علیہ السلام کی ہوگی، اور بہت سی شہادتیں ایک ایک کر کے آئیں گی. عزاداری کا سلسلہ تو چلتا رہے گا، مگر عزاداری جو ہم پروٹیسٹ کی صورت میں کرتے ہیں، اس پروٹیسٹ کو کرنے میں ہم نے اس پروسیس کے اندر بہت کچھ سیکھنا ہے، بہت کچھ سمجھنا ہے. آج بھی ہمیں اپنے پاکستان جو ہمارا ملک ہے، اس میں ایسے لوگ، ایسے مرد نظر آتے ہیں اس سانے میں جو 14 اگست کو اس ایک لڑکی کے ساتھ ہوا مینار پاکستان میں. تو آج بھی وہ یزیدی جسے کہتے ہیں نا، یزیدی سوچ ہمارے ارد گرد. یہ لاہور ہے، لاہور کے اندر موجود تھے وہ مرد، اور وہ مرد کوئی ڈیفنس سے گیا ہوگا، کوئی والٹن سے گیا ہوگا، کوئی شالامار باغ کی طرف سے، کوئی باغبان پورہ سے گیا ہوگا، کوئی مغل پورہ سے گیا ہوگا. یہ لاہور کے ہی لوگ تھے نا، کوئی ساندے سے گیا ہوگا. مگر آپ یہ دیکھیے، یہ لوگ ہمارے ارد گرد ہیں، مگر جب یہ اکٹھے ہوتے ہیں تو کس طرح سے آج بھی عورتوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. تو اس سوچ کے خلاف ہمیں ہر دور میں جنگ کرنی ہے. مگر اس سے پہلے کہ ہم کسی کے خلاف جنگ کریں، ہمیں اپنے گریبانوں میں بھی جھانک کر دیکھنا ہے. ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ کہیں وہ یزیدی وائسز، وہ یزیدی کوالٹیز، وہ یزیدی خامیاں، وہ تمام چیزیں کہیں ہماری شخصیت کا، ہماری سول کا حصہ تو نہیں ہے. سو یہ سوال ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان گزرتے ہوئے ایام کے صدقے میں، جب کہ ہم ان دنوں کو منا رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں، تمام چیزوں کو سن رہے ہیں، اللہ ہمیں تبدیل ہونے کی، بہترین طریقے سے اپنی زندگیوں کو گزارنے کی، اپنے اندر تبدیلی لانے کی اور لوگوں کے لیے آسانیوں کا باعث بننے کی بھی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمارے کرداروں کو بدل دے. اللہ ہماری سوچوں، افکار، ہماری روح میں موجود جو خامیاں ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم انہیں صاف کر سکیں، ہم اپنی روحوں کو، ارواح کو پاک کر سکیں، ہم اپنی افکار کو، فکروں کو پاک کر سکیں. آمین یا رب العالمین.